السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ توحیدوسنت.com دیوبندیوں کا سچا ہوں پر سچا نہیں۔ صلی اللہ وسلم علی رسول الکریم و نبی الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجعلنا فی ذریتہم النبوة والکتاب والحکمہ، وقال اللہ تعالی انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین، وقال اللہ تعالی رب اجعل لی مقیم الصلاة ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، وقال اللہ تعالی ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرة اعین واجعلنا للمتقین اماما، واخرج البخاری فی الجامع الصحیح عن الحسن البصری رحمہ اللہ انه كان يقول من قرة عین الرجل ان يرى حبیبه في طاعة اللہ، رواه البخاری۔ اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك محمد احمد وعلى آله واصحابه وبارك وسلم عليه۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بعض پیغمبروں کا تذکرہ کیا ہے کہ ہم نے پیغمبری کتاب حکمت ان کی اولاد میں بھی قائم رکھی، اور ابراہیم علیہ السلام کو یہ شرف حاصل ہے کہ ان کی اولاد میں 70,000 کے قریب انبیاء تشریف لائے ہیں، اور ان کے دوسرے بیٹے حضرت اسماعیل سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سلسلے نسب میں آئے ہیں۔ وَكَفَى لَهُ فَخْرًا وَشُكْرًا عَلَى سَائِرِ الْخَلَائِقِ وَجَمِيعِ الْأَنْبِيَاءِ وجماعات المرسلین والنبیین وقبقبۃ الاولیاء والمتقین۔ ہمارے پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی کہ خدایا اولاد میں نیک لوگ پیدا فرما۔ انبیاء کا اصل منصب تو پوری امت اور امم کی اصلاح ہے، لیکن زیادہ اعتماد ہوتا ہے کہ اولاد میں بھی صلاحیت ہو، دین ہو، بہت ہی خوشی کا مقام ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اولاد کو زندگی میں ان کے منصب پر قائم کر لے، اور ان میں اہلیت ہو، لیاقت ہو، نعمتوں کا شکر ہو، آباء و اجداد کی وراثت کا احیاء ہو۔ ہمارے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سماوات میں جب موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو وہ رو پڑے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت بہت بعد میں تشریف لائے تھے، اور اللہ نے ان کو بہت بڑا مقام، بڑی مطیع اور فرمانبردار امت عطا فرمائی تھی۔ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی پریشانی کی تھی، بنی اسرائیل نافرمان و سرکش لوگ تھے، خدائی پیغمبروں کو ہمیشہ ستاتے تھے، اور قرآن کریم میں ہے کہ یعقوب علیہ السلام جو اسرائیل نام کے پیغمبر تھے، اور ان کے 12 بیٹے تھے، یوسف علیہ السلام کے علاوہ 11 اور تھے، ایک آپ کا بھائی بنیامین تھا اور 10 دوسری ماؤں سے تھے۔ وَبَعَثْنَاهُمْ اثْنَتَيْ عَشَرَ نَقِيبًا، یہ 12 فرقے ان کے 12 پیغمبروں کی اولاد ہے۔ بنی اسرائیل اصلاً یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہتے ہیں۔
اور ان میں انبیاء علیہ السلام آتے رہے. حضرت یوسف پیغمبر مصر کے بادشاہ ہے، اور یوسف کی زلیخا سے، عزیز مصر کی بیوی سے جب نکاح ہوا تو اس سے 2 بیٹے اور 1 بیٹی رحمت پیدا ہوئی. اس رحمت کا نکاح ایوب علیہ السلام سے ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ان کے سلاسل بیان فرماتے ہیں. ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین ذریۃ بعضها من بعض واللہ سمیع علیم. آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، عمران کا خاندان، یہ سب ایک دوسرے کے عزیز و اقارب اور آل و اولاد تھے، اور یہ سب اللہ کی توحید اور ایک اللہ سے مانگنے والے تھے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ائمہ میں وہ بزرگ ہے جن کو 6 بیٹے ہوئے ہیں، اور 6 کے 6 حضرت کے زمانے میں مجتہد اور فقہاء و محدثین ہوئے ہیں. حضرت کے استاذ کا نام بھی حماد ہے اور بیڑے کا نام بھی حماد رکھا ہے. تو فرمایا کرتے تھے اخذت من حماد فاخذ منی حماد، میں نے اپنے شیخ حماد سے پڑھا اور میرے بیٹے نے مجھ سے سارا علم پڑھ لیا. حضرت اقدس شیخ عبد القادر جیلانی کی 49 اولاد ہوئی ہے. 25 لڑکے اور 24 لڑکیاں، 12 اور 13 زندگی میں مر گئے، اور 12 بیٹے اور 12 بیٹیاں وہ وفات کے وقت موجود تھے. کلہم فقہاء کا شیخ کے برابر علماء تھے. وہ شیخ عبد القادر بیٹھے ہوتے تھے، ساتھ ہی شیخ عبد الواسع ہوتے تھے، شیخ عبد الوہاب ہوتے تھے، شیخ عبد الرزاق ہوتے تھے، لائن سے 12 بیٹھے. اور مسئلے کا جواب شیخ عبد الوہاب ماذا یقول، شیخ عبد الواسع ماذا یجیب، ان سے پتہ کر کے جب سب متفق ہو جاتے پھر شیخ فرماتے جوابنا قیم کالحجر، ہمارا جواب پتھر کی طرح مضبوط ہے. 12 فقہاء میرے ساتھ شریک. زندگی میں اولاد کا صالح ہونا اور نیک ہونا اور منصب پر آنا خدا تعالی کی بڑی نعمتوں میں سے ہے. یہ چھوٹا سا ننھا سا انور شاہ جب اس نے دیکھا کہ میری کوئی طبیعت ناساز ہوئی اور اس کو یقین ہو گیا کہ اس کی اذان دینے سے یا نماز پڑھانے سے مجھے آرام ملے گا اور غیر معمولی فرحت ہوتی ہے، تو اس نے آ کے پہلے اذانیں دی اور پھر نماز پڑھانا شروع کر دیا. واقعتاً اگر کسی خوشی سے کوئی مردہ زندہ ہو سکتا تھا اور میں مرا ہوتا اور میرے کان میں یہ پڑتا کہ محمد انور شاہ مصلی پہ کھڑا ہو کے نماز پڑھا رہا ہے تو مجھے اتنی خوشی ہے کہ مجھے زندہ ہونا چاہیے. اللہ کا احسان اور فضل ہے. آپ بزرگوں کی دعاؤں کی سخت ضرورت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس عظیم اور مقتدر بزرگ کا سچا جانشین بنائے جن کا نام ان کے لیے تجویز ہوا ہے. ہم میں کوئی صلاح فلاح نہیں ہے، شر فساد سے لبریز ہے. اس لیے کوشش کی کہ جو عظیم انسان حدیث، تفسیر، فقہ، علوم و فنون کا معدن اور وقت کا مقتدر امام الاثر حضرت مولانا محمد انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے نام پر اس کو مسمى کیا ہے. اور ناموں کا اثر ہوتا ہے. یہ جو کچھ ہے حضرت اقدس شاہ صاحب کے نام کا فیض ہے. حضرت اقدس مولانا انور شاہ ہندوستان کے علماء میں تاج العلماء، امام الاثر کہلائے. اللہ تعالیٰ نے حضرت کو عجیب شان دی تھی. مولانا اشرف علی صاحب ان سے 15 سال پہلے پڑے ہوئے تھے دارالعلوم دیوبند سے. مولانا انور شاہ ان کے 15 سال بعد آئے. اور امام مولانا اشرف علی صاحب ایک مقام پر لکھتے ہیں
کہ میری تفسیر بیان القرآن مولانا انور شاہ نے دیکھی، پسند فرمائی، سو مجھے روئے زمین کی کسی اور آدمی کی تصدیق کی حاجت اب نہیں۔ میں روئے زمین کا سب سے بڑا عالم مولانا محمد انور شاہ کو مانتا ہوں۔ اور ایک مقام پر حضرت فرماتے ہیں، جب مولانا انور شاہ میرے ہاں تشریف لاتے ہیں مجھے پہلے سے پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ چند دن پہلے سے میرے کندھے بھاری ہوتے ہیں، پھر فرماتے ہیں یہ حضرت کے علم کا روب ہے جو میرے کندھوں پر آ کے پڑ جاتا ہے۔ حکیم الامت ایک مقام پر لکھتے ہیں، ہندوستان میں ایسے علماء کا ہونا بھی کم ہے جو ہمارے مولانا انور شاہ کی بات سمجھ سکے۔ اللہ اکبر و کبیرہ۔ اس بزرگ اور برگزیدہ ہستی کا نام اس ننھے کے لیے تجویز ہوا ہے، اللہ نے آج تک عزت رکھی ہے اور اس کا راستہ آسان کیا ہے، اپنے منازل علم و عمل میں اپنی بساط کے مطابق کوشش کر رہا ہے۔ چونکہ اس خوشی سے باوجود ہی صدمہ قلب کے مجھے غیر معمولی مسرت اور فرحت ہے، تو آپ کو آج اس مسئلے سے آگاہ کیا تاکہ آپ بھی اپنے اولاد کی خوشیوں کے لیے اللہ سے دعا مانگیں۔ خوشیاں دو قسم کی ہے، ایک انفرادی ہے، کسی نے ایسا کورس کیا کہ بڑا پیسہ کمائے گا، ایسا امتحان پاس کیا کہ بڑی نوکری مل جائے گی، وہ تنخواہ لے گا اور گھر لائے گا، اس کے اور اس کے گھر کی خوشی ہے۔ لیکن کسی نے حفظ مکمل کیا، انور شاہ حافظ ہے الحمدللہ، خود تراویح پڑھاتا ہے، تجوید پڑھی، بہترین قرآن پڑھ سکتا ہے، اپنے باپ کی امامت اور خطابت کے منصب پر آ کے کھڑے ہو جائے تو پورا جہان مستفید ہو جائے۔ یہ نبوت کے علوم ہے، نبی کی صلاحیت اور نبی کی مرتبت کا فیضان چند افراد یا ایک قوم، قبیلے اور علاقے زمانے تک نہیں، کئی زمانوں تک، کئی علاقوں تک، کئی اقوام تک، جن اور انس تک ہمارے رسول جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیضان قیامت تک ہے، ارض و سما میں ہے، فرش اور عرش تک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت کو بھی یہ شرف، یہ بزرگی، یہ اعزاز نصیب فرمایا ہے۔ اچھے نام رکھنا چاہیے، بزرگوں کے چن کے نام رکھنا چاہیے، اور کبھی بھی نام میں جدت کی کوشش نہ کرے، اس سے جہالت پیدا ہوتی ہے۔ میرے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ بچی کا نام عائزہ رکھ لوں، عائزہ۔ عائزہ کے معنی ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں شر اور شیطان سے پناہ مانگنے والی، اچھا نام ہے۔ لیکن میں نے اس کو کہا کہ لوگ تو عائزہ تجوید کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، عائزہ پڑھیں گے، تو یا اس کو حیض بہت آئے گا، رکے گا نہیں، اور یا یہ ہے کہ اس کو ویسے غریب کو حیضہ اور پیٹ کا نرم ہونا ہوگا۔ پوری بات کہہ دی، یقین کر لو وہ حمار بالکل سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہا۔ نہیں بہت اچھا نام ہے، نہیں اچھا نام۔ صفی ایک لفظ ہے سواد کے ساتھ، آدم صفی اللہ چنا ہوا، لیکن ہماری اردو اور پشتو میں کوئی صفی نہیں کہتا ہے، صفی کہتے ہیں۔ صفی کہتے ہیں احمق کو، جس کا نام صفی ہو مولوی کیوں نہ ہو، پرلے درجے کا احمق ہو، اس جیسے درندہ دنیا میں نہیں ہو۔ نام تو تلفظ سے متاثر ہے، ایسا نام رکھا کرے جس کا تلفظ درست اور صحیح ہو۔ اور عجیب بات ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے نام مبارک نام ہے، ان میں بگاڑ نہیں آئے گا۔ آدم نام رکھے تو آدم ہی ہوگا، اسماعیل نام رکھیں گے تو اسماعیل ہی پڑھا جائے گا۔ نام کا جو تلفظ ہوگا معنی اس کا تابع ہو کے چلے گا۔ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ یہاں ایک بچے کو لایا گیا تو بتایا کہ بس روز اس کا پیٹ خراب ہوتا ہے۔ میں نے پوچھا کہ کیا نام ہے تو کہنے لگے شرحجیل۔ تو میں نے کہا شرحجیل جس کا سب سے پہلے نام ہوا ہے اس کا پیٹ 18 دن بند ہونے کے بعد پھٹ گیا تھا، اس کا نام ہٹا کر کے 18 دن بعد پھر نام رکھا۔ 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 18 دن
محمد نبیل رکھا، وہ دن ہوا، آج کا دن ہوا، جوان ہو چکا ہے، پیٹ کے مرض میں نے نہیں سنا اس کا۔ ایک لڑکے کا نام تھا فرحان، فرحان مانا چند روزہ خوشی، تو میں نے کہا عدنان کر دو، ظالم کیوں اس کو اٹھا رہا؟ چنانچہ اس کا نام عدنان ہوا، وہ دن ہوا، آج کا دن ہوا، اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اس کو بیمار نہیں کیا۔ ایک جوڑا پیدا ہوا، ایک بھائی کا نام عمیر رکھا، بہن کا نام عمیرہ۔ میں نے کہا عمیر کا معنی ہے کم عمر والا، جلدی نام بدل لو، یہ 40 سال تک نہیں پہنچتا۔ عمیرہ رخصت ہو گئی، عمیر ابھی باقی ہے۔ لوگ ایسا لگتا ہے کہ ناموں کے سلسلے میں بالکل ضد پر اتر آئے، اچھے نام نہیں رکھتے، بہترین نام رکھا جائے۔ روح المانی میں ہے، قرآن کی جو آیت ہے یا اخت ہارون، حضرت مریم کو کہا گیا اے ہارون کی بہن، تو ہارون علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی ہیں، اور موسیٰ علیہ السلام کے والد کا نام عمران ہے، اور حضرت مریم کے والد کا نام بھی عمران ہے۔ تفسیر مدارک میں ہے دونوں میں 1800 سال کی مسافت ہے۔ تو صحابہ نے پیغمبر سے پوچھا کہ حضرت یہ مریم کیسے ہارون کی بہن ہو گئی؟ ہارون علیہ السلام تو 1800 سال پہلے گزرے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں، ان لوگوں کی عادت تھی کہ پیغمبروں کے اور نیک لوگوں کے نام تجویز کر دیتے۔ کانو یسمون اولادہم باسماء الانبیاء والصالحین، یہ اپنے بچوں کے نام پیغمبروں کے نام پہ رکھتے تھے، اور اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے ناموں کے اچھے اثرات عطا فرماتے ہیں۔ ایک روایت میں بھی ہے لِكُلٍّ لَهُ مِنْ اسْمٍ نصیب، ہر شخص کو نام کا حصہ ملے گا۔ نام کی مثال تو دولت کی ہے، دولت اللہ تعالیٰ نے عطا کی، اب اس دولت کی حفاظت، اس کا پالنا، اس کی تربیت وہ آپ کریں گے، وہ نام نہیں کرے گا۔ تو کسی نے جی نام محمد رکھا اور پھر اس کی پرورش نہیں کی، وہ ایکٹر بن گیا، ذمہ دار آپ ہے، آپ نہ اہل نہ لائق ہیں، آپ نے محمد کا ادب احترام ہی نہیں کیا ہے، آپ اس کو ایکٹر ہو کے قصے سناتے تھے تو وہ ایکٹر ہو گیا۔ اگر آپ ان کے علم میں لاتے کہ صرف محمد نام کے 4000 راوی ہیں، اور ہر دور اور ہر زمانے میں محمد نام کے بزرگ سب سے زیادہ ہے، انبیاء کے سرتاج و سرخیل کا نام محمد ہوا ہے، محمد جس حاملہ کے بچے کا تجویز ہو جائے، صحابی نے لکھا ایک تجربہ ہے، اللہ لڑکا پیدا کرتا ہے۔ قیامت کے دن جب محمد نام کا کہا جائے گا، ساری کائنات کو خاموش کیا جائے گا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نور کا ممبر تجویز ہو جائے گا، حکم ہو جائے گا کہ آپ اس پر تشریف رکھیں، پھر اور لوگوں کا احساس ہوگا، سب سے پہلے احساس قیامت کے دن کا آپ کا ہے، پھر اعلان ہوگا کہ جتنے محمد نام کے مسلمان ہیں وہ سب باہر آ جائے۔ تو یہ باتیں آپ نے بچے کے کان میں نہیں ڈالی، بچے کو آپ نے غلط پٹی پڑھائی اور غلط جگہوں پہ لے گئے۔ بچے کے آپ بظاہر باپ ہے، حقیقت میں بدترین دشمن ہے، حقیقت میں ماں ہے، اصلاً کسائن کسابن ہے۔ اس نے بچے کی عزت، شرف، احسان سب کاٹ کے رکھ دیا ہے، اس کو ایک عام محلے کا فرو بنا دیا ہے۔ بچے کا نام رکھ کے پھر اس کے کان میں ڈالے کہ یہ ہم نے ایک بزرگ کی طرف آپ کو منسوخ کیا ہے، بیٹے اس کا خیال رکھنا ہے۔ آسان کام نہیں ہے۔ آپ گھر پہ قرآن شریف لے آئے اور اپنے اخبارات میں رکھ لیا، یہ قرآن مجید کا قصور ہے، یہ آپ کی نااہلیت و بے دینی کی وجہ ہے۔ آپ نے گھر میں یہ کہا کہ قرآن جیسی کتاب آسمان و زمین میں نہیں، یہ سارا گھر ایک طرف، قرآن دوسری طرف، خبردار کہ قرآن کے اوپر کوئی چیز رکھی گئی، آپ نے اس کو ردی کے ٹوکری میں ڈال کے رکھا ہوا ہے۔ تو آپ نہ قرآن میں فرق کرتے، نہ ٹیسٹ پیپر میں فرق کرتے، نہ اسلامی نام جانتے ہیں اور نہ بش اور بلیئر کے معنی سمجھتے ہیں۔ آپ نے ہمیشہ کے لیے بے قدری، بے احترامی کرتے ہیں۔ تو بچہ تو پہلا علم گھر سے سیکھتا ہے، اس کا پہلا مدرسہ ماں باپ ہے، عزیز و اقارب ہے۔ خاندان میں باقاعدہ کہے کہ ہمارے بیٹے کے سامنے غلط لوگوں کے نام نہ لیا کرے۔ سیٹ صاحب رمضان میں تراویح میں کھڑا ہوتا ہے، حافظ صاحب پڑھتے جوش میں آ جاتا ہے، جی میرا بیٹا بھی اس کرے گا، 4 مہینے کر کے 5 مہینے چھوڑ دے۔ کیوں؟ رمضان کا ماحول ختم ہو گیا، اس کا اپنا ماحول کدھر ہے؟ وہ تو دن رات بینک بیلنس ڈکیتی، لوگ مار پلاٹ، یہ وہ، بچے کو یہ سکھایا جا رہا ہے۔
جب تک بچے کے ذہن میں نیک ماحول، اس کی برکات، علماء، حفاظ، قراء، بزرگان دین، حج، عمرہ، حرم، علم، مدرسہ، محدثین، مفسرین، طلباء، بہترین چیزیں آپ ان کے آگے پیچھے نہ کریں، اس کی تربیت کیسے ہو؟ سب سے اہم مسئلہ تربیت کا ہے۔ تربیت اس کا نام نہیں کہ آپ نے بچے کو کان سے پکڑ کے قاری صاحب کو بٹھایا۔ قاری صاحب میں اتنا کمال نہیں ہے کہ بچے کو معاشرے کے مقابلے میں کھڑا کر دے۔ قاری صاحب اپنے سامنے اس کو پڑھائے گا، آگے قاری صاحب کے درس میں وہ ننگے سر آ کے بیٹھ گیا، مسجد کی ٹوپی اٹھا کے رکھی۔ قاری میں اتنی غیرت نہیں کہ بچے کو کہے کہ کل سے آپ اپنی ٹوپی بنوا کے لائے۔ وہ کون سے قاری ہے جس میں اتنا جذبہ ہے کہ اس کے ماں باپ کو مہینے میں ایک دفعہ طلب کرے کہ اس بچے کو پڑھوانا ہے یا ہمارا ٹائم ضائع کرانا ہے؟ اگر پڑھوانا ہے تو اس کا لباس درست کر لے، اس کے اوقات کا خیال کر لے۔ سب لوگ ایک جیسے نہیں ہیں۔ ایک بالکل فاسق فاجر آدمی حج کر کے آ رہا تھا، 5 بیٹے تھے، 4 ڈاکٹر، انجینئر، ایک دینی مدرسے میں پڑھ رہا تھا۔ اتفاق سے میں ایک اور بزرگ سے ملنے کے لیے ایئرپورٹ پہ گیا، میرا جاننے والا تھا پروفیسر صاحب، اس سے بھی ملا۔ میں نے کہا حج کر کے آئیں گے؟ ہاں۔ میں نے کہا وہ جو پیچھے 5 گدھے اور ایک گھوڑا ہے، ان کا کچھ فرق ہے؟ بالکل۔ میں نے کیسے؟ مولوی صاحب کے لیے گھڑی لایا ہوں، ٹوپی لایا ہوں، جبہ لایا ہوں، جوڑا لایا ہوں، باقی سب بیٹوں کے لیے صرف ٹوپیاں لایا ہوں۔ میں نے کہا کم از کم اتنے اخلاق اور عقل تو کعبہ دیکھ کے ہے۔ میں نے کہا خچر اور گھوڑے کے درمیان کوئی فرق کیا ہے؟ بالکل فرق کر کے آیا ہوں۔ جو مدرسے میں پڑھتا ہے اس کے لیے سارے تحفے لے کے آیا، وہی ہماری عزت اور شرف کا باعث۔ آپ جب ان کے سامنے کہتے کہ جی مدرسے میں پڑھ کر کے یہ کھائیں گے کہاں سے، تو مدرسوں میں تو ایک آدمی کی وجہ سے 2-2 ہزار آدمی کھاتے ہیں۔ اتنا بڑا لنگر تو آپ نے پورا خاندان اور نسل میں کبھی نہیں دیکھا ہے۔ آپ تو مردوں کے لنگر جانتے ہیں جہاں پر گن پکتا ہے، ما اہل بہ لغیر اللہ۔ آپ تو زندوں کی کرامات آپ کو نظر آتی ہے، لیکن عقل نہیں ہے کہ اس سے عبرت لے لیں۔ آپ بچوں کو یہ نہیں سمجھاتے کہ ہمارے نبوت اور رسالت، ہمارے خدا اور دین کا راستہ انہی لوگوں کا ہے۔ وہ ہم تھوڑے سے دنیا کے لیے ٹیڑے ہوئے ہیں، لیکن اصلاً ہمارا کام یہ ہے، سارا جہان ان کا تابع ہے۔ اللہ رب العالمین نے آسمان و زمین اس دین کے لیے قائم رکھا ہے، اور جب ہمارا یہ دین نہیں ہوگا تو آسمان و زمین بے قیمت ہو جائیں گے اور قیامت برپا ہو جائے گی۔ حاصل کلام کا یہ ہے کہ بچے کے ذہن میں اچھائیاں ڈالنا، بچے کو اچھا ماحول دینا، اور بچے کو بگاڑ سے اور بگڑے ہوئے لوگوں سے بچانا اور پردہ کرانا، یہ ماں باپ کا فریضہ ہے۔ اگر اس پر آپ رہے تو اولاد اس قابل ہوگی کہ وہ دین پر رہے، مسلمان رہے، نمازی بنے، دین کا حلال و حرام کا فرق کر لے۔ اور اگر اس قسم کی چیزیں نظر انداز کی گئی تو پھر ایک آدمی جب نقصان اٹھاتا ہے تو نقصان کا کوئی حد نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں تک جائے گا۔ اللہ جل جلالہ ہم سب کے حال پر احسان فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، استغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک لہ الحمد وعلی کل شیء قدیر۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ یا اللہ، محمد انور شاہ کی عمر میں، علم میں، حفظ میں، تجوید میں اور سبق پڑھنے میں خوب امداد فرما، اور یا اللہ یہ جتنے حاضرین ہیں ان سب کی اولاد میں، اولاد در اولاد میں، نسل و نسب میں نیک اور صالحین پیدا فرما۔ خدایا ڈاکٹری، انجینئرنگ، دنیا کے فنون اور کمالات حاصل کرنا عیب نہیں ہے، وہ بھی کمال ہے، لیکن وہ سب دین کے تابع ہو۔ جا کے دیکھو ڈاکٹر عبدالصمد صاحب شکل و صورت دیکھ کے جیسے کسی مدرسے کے شیخ الحدیث ہے، اور ایشیا کے اونچے ڈاکٹروں میں سے دل کے امراض کے۔ دوسرے جو ان کے ساتھ ہوتے ہیں ان تمام کے تمام کو وہ بسم اللہ، نماز، 5 وقت پابندی، ہر چیز پورا سمجھاتے ہیں۔ مجھ سے فرمایا کہ میں ان کو ڈاکٹری بعد میں اور ایمانیات پہلے سمجھاتا ہوں، کیونکہ ڈاکٹری کا فائدہ ان کو یا بیماروں کو ہوگا، ایمان و دین کا فائدہ تمام مسلمانوں کو ہوگا۔
خدا یہ جذبہ خیر سگالی عام فرما۔ اے اللہ بہت ہی تکلیف کا وقت ہے، پریشانی کا زمانہ ہے، فتنوں کا دورہ ہے، ہم سب کو، ہماری عاقبت و انجام کو، ہمارے بال بچوں کو، اولاد کو یا اللہ ہر فتنے سے، ہر مصیبت سے، ہر بلا سے محفوظ فرما۔ خدایا جہاں اولاد نہیں ہے صالح نیک اولاد عطا فرما، جہاں ہیں ان کو صالح بنا، ان کی تعلیم و تربیت میں خیر اور دین کو غلبہ عطا فرما۔ خدایا اخیار ان کے ناکار آثار سے حفاظت فرما۔ مجھ عاجز اور فقیر کو جو چھوٹا سا عارضہ پیش آیا اور بہت جلد خدایا آپ نے اس کو صحت شفا میں تبدیل کیا، لک الشکر والحمد علی نعمائک و آلائک ظاہرۃ و باطنہ۔ خداوند قدوس تمام بیماروں کو صحت و شفا عطا فرما۔ جن دوستوں نے دعائیں کی، عیادت کی، تشریف لائے، آنا چاہتے تھے، دعاؤں میں یاد رکھا، اللہ ان سب کو ہر بیماری سے حفاظت عطا فرما۔ اللہ ان سب کی دعائیں قبول فرما، مرادیں عطا فرما۔ یا اللہ دونوں جہانوں کی سعادت عطا فرما۔ اللہ قدم قدم پر اپنی رضا و خوشنودی کی دولت عطا فرما۔ اللہ ہمارے بچوں کے نام، کام، انجام، مقام سب بخیر فرما۔ محمد انور شاہ کی جو ذمہ داریاں ہیں ان میں ان کی امداد فرما۔ امام الاسر مولانا انور شاہ کا صحیح نام لیوا اور پرتو ان کو بنا، حدیث میں، تفسیر میں، فقہ میں، جمیع علوم و فنون میں، تجوید میں، قرات میں، حفظ میں، امامت خطابت میں، دعاؤں میں، اہتمام میں، انتظام میں، امت محمدیہ کی رہنمائی کرنے میں اللہ ان کو اپنے زمانے کا تاج بنا، اور یا اللہ ان کو سربردہ حالم، محقق، مدقق، فقیہ، محدث، مفسر، امام، خطیب ہم سب کی آنکھوں کے ٹھنڈک اور اپنے مستقبل کا ایک روشن مینار ثابت فرما۔ خدا ان کو دین کے لیے قبول و مقبول فرما۔ اللہ ان کی بہنوں کا، ان کی والدہ کو، خاندان کو، ہمارے والدین مرحومین کو اس ننھے مننے کے پڑھنے اور اس کے اقدامات کا ثواب نصیب فرما اور ان کی آخرت بہتر فرما۔ خدا آخرت برحق ہے، سب کو جانا ہے، ایمان کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، خاتمہ بالایمان والعافیت والخیر فرما۔ خدا دونوں جہانوں کی سرخروئی نصیب فرما اور رسوائی سے محفوظ فرما۔ اللہ نعمت عطا فرما، نقمتوں سے محفوظ فرما۔ اللہ سعادت عطا فرما، شقاوتوں سے محفوظ فرما۔ خدا حاضرین اور ان کے غائبین کی جتنی دعائیں ہیں قبول فرما۔ جو جس رنج اور کرب میں ہے اس کی امداد فرما، الفت اور ماوائے خیر نصیب فرما۔ ان کی جو مرادیں ہیں عطا فرما، پریشانی ہے دفع فرما، مشکلات ہے حل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ چند روز قبل ہمارے مزمل صاحب کی خوش دامن صاحبہ کا انتقال ہوا ہے، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے پسماندگان کو صبر و اجر عطا فرمائے۔ یہاں کے ایک قدیم طالب علم جو تمام درسیات میں شوق محبت سے شریک ہوتا تھا اور بڑا پختہ قسم کا نمازی اور معتکف، توحید و سنت کا بہت سارے بدعتیوں کے مقابلے میں مناظر، اسحاق بھائی کا چند روز قبل انتقال ہوا ہے، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، خدا ان کے پسماندگان کو صبر و اجر عطا فرما۔ انہوں نے علماء سے، اہل توحید و سنت سے جو محبت کی، اپنے اساتذہ و مشائخ کا جو اکرام کیا، اور جس طرح وہ نماز میں، درس میں آگے آنے کی کوشش کرتے تھے، اللہ اجر ثواب سرخروئی اور آخرت کی خوشیوں میں بھی ان کو آگے نمبر عطا فرما۔ کہ اللہ اور بہت سارے لوگ بیمار ہوں گے، ہمیں معلوم نہیں، مر چکے ہوں گے، ہمیں پتہ نہیں، اللہ مرحومین کی بخشش فرما، بیماروں کو صحت شفا عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں رفع دفع فرما۔ درس کے دوران آپ نے دیکھا ایک آدمی اٹھ کے تیز تیز چلنے لگا، ممکن ہو غریب کو کوئی عارضہ ہو، اللہ تعالیٰ اس کے ذہن اور عقل کامل فرما، اگر واقعی کوئی عذر ہو تو یا اللہ وہ عذر رفع فرما، اور اس مجلس کی خیر برکت دعاؤں میں اس کو بھی شریک فرما۔ اس دوران ایک دوسرا ساتھی دور سے بھاگا آ رہا تھا دعاؤں میں شریک ہونے کے لیے، اللہ اس کو ثواب میں، اجر میں، دعاؤں میں خوب شریک فرما۔ مسلمانوں کو دینی مجالس کی قدر و عزت نصیب فرما، اغیار اور ان کے ناکارہ آثار سے ہماری حفاظت فرما۔ تفسیر کی جو نشست شروع ہے یا اللہ کامیابی کے ساتھ ہمکنار فرما۔ اللہ مجھے عاجز کو کما حق کہو شائن شان صحت کاملہ شفا عاجلہ عطا فرما، اور درس میں شرکت کرنے والے علماء، طلباء، فراغاء، فضلاء
متخصصین، مدرسین، ویسے حضرات، ہماری بہنیں اور بیٹیاں، شہر بھر کے مسلمان لوگ اور آنے والے حضرات، خدایا سب کا دل و دماغ روشن فرما، اللہ سب کو علوم قرآن کے لیے مقبول و محمود فرما، خدایا سب کی مدد فرما، جس سرزمین پر، جس مقام پر، جس علاقے میں، جس ادارے میں یہ عظیم خیر بٹ رہی ہے یا اللہ، اسے قیامت کے لیے، قیامت تک کے لیے خیر و برکت کا معدن و مرکز بنا، ہر بلا، ہر آفت، ہر فتنے، ہر مصیبت، ہر شر فساد سے، قرب و جوار کے فتنوں سے در و دیوار، چپا چپا، عالم، طالب، مدرس، معاون، محسن، منتظم، جملہ نمازی، اہل محلہ، سب بخیر و حفاظت فرما، خدایا دنیا عارضی ہے، یہ اعمال آخرت کے لیے ہے، قبول فرما، اپنے خوشنودی کی دولت عطا فرما، قبر میں منکر نکیر کے سوال کے جواب میں ثابت قدمی عطا فرما، بروز قیامت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، اپنے فضل احسان سے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقامات عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ توحیدوسنت.com دیوبندیوں کا بچہ ہوں پر سچا نہیں۔ صلی اللہ وسلم علی رسول الکریم و نبی الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔